السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے شہداء کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے داستان کربلا آپ نے سنا، اور امام علی مقام کیسے شہید ہوئے، وہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی۔ پیچھے یہ شہداء کربلا کے بارے میں 2 ویڈیو پر مشتمل ہے، کربلا امام حسین کی شہادت۔ آپ وہ تمام ویڈیو کو پوری سنیں، اور ہماری جو بھی ویڈیو دیکھیے آپ پوری دیکھیے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اور آپ کمنٹ باکس میں اتنا ضرور بتائیے گا اگر میں نے بیان صحیح کیا ہے وہ بھی بتائیے گا کمنٹ میں، اور اگر ہم سے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو وہ بھی ضرور بتائیے گا، جس سے ہوگا کیا کہ ہم اپنی غلطی کو سدھار سکیں، اور آنے والی ویڈیو میں ہم اپنی تمام غلطیوں کی اصلاح کر سکیں۔ دوستو، ہم بھی ایک انسان ہیں، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ ہم وہ شیطان نہیں، ہم وہ مردود نہیں جو کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان کریں، اور ساتھ میں صحیح غلط کا خیال نہ رکھیں، تمیز نہ رکھیں، اپنی منمانی کریں، اور سوچیں کہ ہم سے بڑا ہوشیار تو کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ ہم حسین ہیں، ہمارے اندر حسینی کردار ہے، حسینی انداز ہے، اور جو یزید ہے اور جس کے اندر یزیدی خون دوڑتا ہے اور دوڑ رہا ہے، اس کے اندر یزیدی انداز بھی ہوگا، یزیدی کردار بھی ہوگا، یزیدی رفتار بھی ہوگا۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ، اس سے آپ جڑیے، اور جڑنے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ ہمارے ساتھ اتنا ضرور جو ہے خیال رکھیے کہ آپ جو ہے ہم سے جڑ کر کے آپ جو ہے ہمارے ٹرسٹ کو مضبوط کیجئے، تاکہ مضبوط جب آپ ہمیں کیجئے گا تو ہم جو ہے اپنے ٹرسٹ کے لیے، اپنے قوم کے لیے، اپنے سماج کے لیے جہاں تک ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ ہم آپ کے لیے کریں گے۔ اور ان تمام چیزوں کے لیے دوستو شرط ہے، ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے آپ اور ہمیں سب کو مل کر کے ہمیں جب آپ مضبوط کیجئے گا اور ہمیں سپورٹ کیجئے گا، اپنا قیمتی پیسے 10 روپے، 20 روپے، 100، 50، 200، 500، 1000، 2000، 5000، 10,000، یعنی کہ جو بھی آپ سے بن پائے، آپ اپنی استطاعت کے مطابق آپ ڈائریکٹ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالیے۔ اور دوستو، آپ کے سامنے ٹرسٹ کا بھی جو ہے ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کے سامنے میں ہوگا، آپ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر پہ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں دوستو۔ اور آپ کی نظر کے سامنے میں یہ ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہوگا، آپ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر پہ آپ جب ڈالیے گا تو ڈائریکٹ ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں جائے گا، ٹرسٹ کے کھاتے پہ جائے گا۔ تو اب میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، سرکار امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شہید ہو گئے۔ یہ امام علی مقام کے قافلہ کے بارے میں ہم ایک ایکسٹرا ویڈیو بنائیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم کربلا حسین کے بعد، معرکہ کربلا کے بعد ہوا کیا، یہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان یزیدی پلیدیوں نے کیا کرا؟ اس حادثہ عظیمہ سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سخت صدمہ ہوا وہ بیان سے باہر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز دوپہر کو میں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر بہار سے مشرف ہوا، اور میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چہرہ پر نور پر بکھرے ہوئے ہیں، اور دست مبارک میں ایک خون سے بھری ہوئی بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میری جان فدا، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے پیارے نواسہ حسین اور ان کے جان نثار ساتھیوں کا خون ہے، جس کو میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاریخ اور وقت کو یاد رکھا، اور جب چند دنوں کے بعد خبر آئی تو معلوم ہوا کہ یہی وہ وقت تھا کہ حضرت امام حسین شہید کیے گئے تھے۔ دن میں اندھیرا اور خون کی بارش۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن آپ کا مقدس خون زمین پر گرتے ہی دن میں ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اور 3 دن تک مکمل بغیر بادل کے دھوپ نظر نہیں آئی، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا تھا۔ آسمان سے خون کی بارش ہوتی، اور اس دن بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا، اور ساری فضا پر رنج اور اداسی کے آثار نمودار نظر آتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یزید ناپاک بالکل ہی بے لگام ہو گیا، اور اس کے ظلم و شر سے زمین کانپ اٹھی۔ زنا، سود اور شراب و کباب کا ہر طرف بازار گرم ہو گیا۔ نماز روزہ اور حج و زکوٰۃ کی پابندیاں ختم ہو گئیں، اور شاعر اسلام کی علی اعلان بے حرمتی ہونے لگی۔ یزید ناپاک کی برائی اور سرکشی اس حد تک بڑھی کہ 63 ہجری میں یزید فرعون نے مسلم بن عقبہ خبیث کو 12 یا 20 ہزار کا لشکر دے کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا حکم دیا، اور اس یزیدی لشکر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار اور مدینہ منورہ کے کوچہ و بازار میں بے ادبی اور بدتمیزی کا طوفان برپا کر دیا، اور یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کیا، اور دوسرے 10,000 مسلمانوں کو قتل کیا، اور یزیدی فوج نے مسجد نبوی شریف کے ستونوں میں گھوڑے باندھے، اور مدینہ منورہ کے پاک عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کیں، زناکاریاں کیں کہ ان کے تصور سے بھی جسم کا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے اور بدن کانپنے لگتا ہے۔ پھر یزیدی لشکر نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، کعبہ معظمہ پر پتھر برسائے اور حرم محترم میں نجاست پھینکی، پھر کعبہ معظمہ میں آگ لگا دی، جس سے غلاف کعبہ اور کعبہ کی چھت جل گئی، اور کعبہ کی تمام تبرکات کو جلا ڈالا۔ انہی تبرکات میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فدیہ میں ذبح کیے ہوئے دمبا کا وہ سینگ تھا جو جل گیا۔ کعبۃ المعظمہ کئی دنوں تک بے غلاف رہا، اور حرم محترم کے رہنے والے تمام مسلمان سخت مصیبت میں مبتلا رہے۔ آخرکار یزید ناپاک اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب میں گرفتار ہوا، اور 3 سال 7 مہینہ تک حکومت کرنے کے بعد 15 ربیع الاول 64 ہجری کو، جس دن اس کے حکم سے کعبہ معظمہ میں آگ لگائی گئی، 39 سال کی عمر میں ملک شام کے شہر حمص میں قسم قسم کے مرض میں مبتلا ہو کر مر گیا اور ہلاک ہو گیا۔ یزیدی فوج کو جب اپنے گمراہ اور ناپاک امیر یزید پلید کی موت و ہلاکت کا پتہ چلا تو یزیدی لشکر ذلیل و خوار ہو کر مکہ مکرمہ سے فرار ہونے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حرم محترم کے رہنے والوں نے گھیر لیا اور ان کو قتل کیا۔ اس طرح یزید ناپاک اور اس کی فوج ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک ہو گئی۔ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ ظلم ابن زیاد کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ حضرات محترم،
حاکم محدث کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی کہ یہودیوں نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل کیا. یہودیوں نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو قتل کیا. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ تو ان کے ایک خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک خون کے بدلے 70,000 اور 70,000 یعنی 1,40,000 شامی اور کوفی قتل ہوں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوا اور مختار سقفی نے 70,000 شامی اور کوفی کو قتل کیا. پھر عبداللہ بن صفاح سے 70,000 شامی اور کوفی کو قتل کیا. اے ایمان والو، آج تک عراق کی سرزمین سنبھل نہ سکی. وہ سرزمین جس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے جان نثار ساتھیوں کا خون بہایا گیا ہے، وہ ناحق خون ہمیشہ اپنا اثر دکھاتا رہے گا، اور قیامت تک ملک عراق سکون و اطمینان کی دولت سے محروم رہے گا. خبردار خبردار ناحق خون سے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے پرہیزی لازم ہے، ورنہ یزیدیوں کے برے انجام کی طرح برا ہی انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ ظلم کے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنے امن و امان کے سایہ میں رکھے. آمین. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے اور آپ کے قتل میں شریک ہوئے یا آپ کی شہادت سے راضی اور خوش ہوئے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے دنیا ہی میں عذاب الہی نہ دیکھا اور سزا نہ پائی ہو. ان میں سے بعض تو بری طرح مارے گئے اور بعض اندھے اور وہ سیاہ ہو گئے، بعض مبروس اور کوڑھی ہو گئے، اور بعض سخت عبرتناک بلاؤں اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گئے. محترم بزرگوں اور دوستوں، فرزند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے جان نثار ساتھیوں کی دردناک لرزہ خیز مظلومانہ شہادت اور ناپاک و بدبخت یزید پلید اور ان کے خبیث و شریر لشکر کے جور و جفا، ظلم و ستم اور سیاہ کاریوں کے واقعات معتبر کتابوں کے حوالات جات کے ساتھ ذکر کیے گئے. عدل و انصاف کی آنکھوں نے دیکھ لیا اور عقل و شعور رکھنے والوں نے جان لیا ہوگا کہ تاریخ انسانیت میں یہ واحد واقعہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. خود کو مسلمان کہلانے والوں نے اپنے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادے کو قتل کیا. وصال فرمانے کے صبر یعنی کہ خود کو مسلمان کہلانے والوں نے اپنے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال فرمانے کے صرف 50 سال گزر جانے کے بعد اپنے رسول ہی کی خاص اولاد کے ساتھ جس درندگی اور ظلم و ستم کا مظاہرہ کیا، رہتی دنیا تک اہل حق ان پر یزیدیوں پر لعن و طعن اور یہاں تک کہ نام یزید ایک گالی اور برائی بن کر رہ گیا. اور آج یزید پلید کے کسی حامی کی بھی یہ جرات نہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کا نام یزید پلید رکھے. اس کے برعکس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور عین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی عدل و انصاف اور محاسن و خوبی کا علم بن گیا، اور نام حسین علم برادر اسلام اور دین و شریعت کا پاسبان بن گیا، اور نیکی و خوبی کا نشان ہو گیا. اور آج دنیا میں ایک دو نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کے نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پاک کی نسبت سے منسوب ہے. حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر گیا ہے تو
وہ احسان نوع انسانی کے ساتھ صبر و رضا کے پے کر حضرت امام پاک نے رضائے الہی کا بلند مقام حاصل کیا۔ ایثار و قربانی اور صبر و رضا کا وہ مظاہرہ کیا کہ حسینیت سربلندیوں اور سرفرازیوں کا عنوان ہو گئی، اور نام پاک حسین ایمان والوں کے قلب و جگر کے لیے قرار جان ہو گیا، اور محبت حسین جان ایمان ہو گئی۔ آج لاکھوں غلامان حسین ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو کر جو فتح و کامیابی حاصل کی اور حق کا بول بالا کیا، اس نے یزیدی اور ہر فاسق و فاجر اور ظالم و جابر کے فسق و فجور، ظلم و جبر کی راہیں مسدود کر دیں، اور پرچم حق کی ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا، اور اپنے نانا جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو باطل و ظالم کے خلاف ڈٹ جانے اور سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دینے کا وہ بے مثال جذبہ عطا کر دیا ہے، جو قیامت تک حق والوں کے لیے میل راہ و شمع راہ بن گیا ہے۔ اسی لیے دنیا کے ہر گوشے اور کونے سے اپنے پیارے امام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام و رحمت کے پھول بھیجے اور پیش کیے جاتے ہیں، کیا کہ صرف ہندوستان، پاکستان، افغانستان یا بنگلہ دیش میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ کیا کہتے ہیں؟ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، وہ بھوک و پیاس، وہ فرض جہاد حق، سر چشم رضا کو ہمارا سلام ہو، امت کے واسطے جو اٹھائی ہنسی خوشی، اس لذت جفا کو ہمارا سلام ہو۔ عباس نامدار ہیں زخموں سے چور چور، اس پیکر رضا کو ہمارا سلام ہو۔ اکبر سے نوجواں بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو کر شہید قوم کی کشتی ترا گئے، امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو۔ اور ناصر ولائے شاہ میں کہتے ہیں بار بار، امت کے پیشوا کو ہمارا سلام ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یزید ناپاک اور اس کے ہم نواؤں کا کیا حشر ہوگا، جن کا کلمہ پڑھا، انہی کے نواسا حضرت امام حسین کے ساتھ عداوت و دشمنی کی جو مثال قائم کی ہے۔ تاریخ میں ایسی بدترین مثال نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ یزید ناپاک جنتی ہے یا جہنمی۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یزید پلید قاتل حسین جہنمی ہے یا جنتی۔ میری نظر میں وہ جہنمی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے سینہ میں ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق باقی ہے تو آپ کا ایمان آپ کو یہ کہنے پر مجبور کر دے گا کہ یزید ناپاک اور جہنمی ہے، اور اس کے طرفدار بھی جہنمی ہیں، اور آل پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کے الفت و محبت رکھنے والے بھی جنتی ہیں، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی لیے تو سچ فرمایا استاد زمن حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدہ خان اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ حضرات محترم، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے اب تک نہیں کیا ہے سبسکرائب تو، اور آپ ہمیں مضبوط کیجئے، چینل میں بھی مضبوط کیجئے، ہمیں سپورٹ کیجئے، اور ساتھ ہی آپ ہمیں
ٹرسٹ سے بھی ہمارے جڑیے، اور جڑ کر کے جب آپ ہمیں مضبوط کیجیے گا تو اس سے ہوگا کیا دوستو کہ آپ کے اور ہمارے بیچ میں جو معاملات اصل میں آتا ہے وہ ایجوکیشن کا آتا ہے، اور ایجوکیشن اتنے اہم ہو گئے ہیں کہ ان باتوں پہ آپ کو خود کو خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیچے میں اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے، اور اس اکاؤنٹ نمبر کے ذریعے سے آپ پوری طرح سے آپ جو ہے اپنے اکاؤنٹ میں اور اپنے ٹرسٹ میں خوب اچھی طرح سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ٹرسٹ سے جڑیے گا، اور ٹرسٹ سے جڑ کر کے آپ ہمیں اور ٹرسٹ کو بھی ضرور مضبوط کیجیے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی خطائیں غلطیاں ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔